صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، درشی پڑھ لیں، غور سے سنیں۔ کون ہے جو مجھ سے یہ چند خاص باتیں سیکھ لے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلا کر بتایا۔ ہم لوگ بھی اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر باتوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھا کریں، معلومات حاصل کیا کریں۔ کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں سیکھ لے، پھر وہ خود ان پر عمل کرے اور دوسرے عمل کرنے والوں کو بتلائے، دوسروں کو بتلائے تاکہ وہ بھی عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم جو بھی دین کی باتیں سنیں خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بتلائیں، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے جن تک میرے بیان پہنچے وہ خود سنیں اور دوسروں کو بھیجیں، اور دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور گن کر یہ 5 باتیں بتائیں اور ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ نمبر 1، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو۔ اے مسلمان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا چیز بتائی، اور پہلی کیا چیز بتائی؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو۔ اور ان سے پورا پرہیز کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہوگے۔ کیا فرمایا؟ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہوگے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا آسان ہے کرنا، لیکن شیطان نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے۔ 10 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز بعد پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، روزانہ صبح پڑھا کرو۔ تو دوسری چیز کیا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو مومن کامل بن جاؤ گے، کامل مومن بن جاؤ گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھی چیز کیا فرمائی؟ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے لیے چاہتے ہو اور پسند کرتے ہو وہی چیز دوسرے لوگوں کے لیے بھی چاہو اور پسند کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو حقیقی مومن اور پورے مسلمان بن جاؤ گے۔ ہاں، یہ نہیں کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین کو دبا لیا،
جھوٹے مقدمات گڑھ لیے، جھوٹی گواہی دے دی، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سمجھ دے دے، نہ کوئی نماز قبول ہو رہی، نہ کوئی روزہ قبول ہو رہا ہے، اور جب تک کل قیامت کے میدان میں حق نہیں ادا کر دو گے قدم ہل نہیں پائیں گے۔ جس نے کسی کا حق مارا اس کو کل قیامت کے میدان میں حق ادا کرنا ہوگا۔ اب نیکیاں اگر اس کی ختم ہو گئی تو اس کے گناہوں کو اس پہ لاد کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آخرت بن جائے وہ بہتر ہے، یا دنیا کی 2-4 سالہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے؟ اللہ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ سن لو کان کھول کر کے، اور جو ایسے لوگوں کا ساتھ دے گا وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے حق بولو، انصاف کرنا سیکھو۔ انصاف، اللہ کو عدل پسند ہے، انصاف پسند ہے، چاہے جان چلی جائے انصاف کرنا سیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو اور پسند کرتے ہو وہی چیز دوسرے لوگوں کے لیے بھی چاہو اور پسند کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو حقیقی مومن اور پورے مسلمان۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بعض عورتیں اتنی زور سے ہنستی ہیں اور بعض مرد اتنا زور سے ہنستے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو جاتا ہے، اور نبی کی سنت کے خلاف ہنسنے والا، رونے والا، کوئی بات کرنے والا بہت بڑا گنہگار بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اس لیے زیادہ مت ہنسا۔ جب زیادہ ہنسی آنے والی ہو تو اپنی موت کے بارے میں سوچ لیں، قبر کے بارے میں سوچ لیں، ہنسی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔